الرحمن برادران اسلام، نماز کے فضائل اور اس کے مسائل میں ہم موضوع گفتگو تھے۔ برادران اسلام، جہاں پہ نماز پڑھنا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، وہاں نماز نہ پڑھنا اللہ کی ناراضگی کا بھی سبب ہے۔ برادران اسلام، حدیث قدسی ہے کہ جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ جب میں بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو اسے ہر شے دیتا ہوں، مال و متاع اور جو ہے اولاد جیسی نعمتوں سے نوازتا ہوں، حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز میں اسے دیتا ہوں، اسے خوشیاں بھی دیتا ہوں، اور فرمایا اسے ہر شے عطا فرماتا ہوں۔ فرمایا یا اللہ کہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جو ہے اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ تو اس سے ناراض ہے، لیکن تو اسے جو ہے وہ مال و متاع بھی دیتا ہے۔ تو اللہ کریم کی ذات فرماتی ہے کہ جب میں کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو اسے ہر شے دیتا ہوں، لیکن اسے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ برادران اسلام، ہم اگر یہ کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری کیا مجال کہ ہم نماز نہ پڑھیں؟ خدا کی قسم، ہمارا رب ہمیں دن میں جو ہے وہ 5 دفعہ اپنے گھر میں بلاتا ہے، لیکن ہم اس کی طرف نہیں آتے۔ ہم لوگ جب بھی دعا کرتے ہیں یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما، حالانکہ مؤذن ہر روز دن میں 10 دفعہ کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامرانی کی طرف۔ لیکن برادران اسلام، ہمیں شاید جو ہے آخرت کی کامیابی جو ہے اس کے اوپر ہم دنیا کی کامیابی کو ترجیح دیتے ہیں، جو کہ سراسر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ برادران اسلام، آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ جو احباب نماز نہیں پڑھتے یا نماز کی طرف نہیں آتے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، بلکہ انہیں رب کی ذات بلاتی ہی نہیں۔ برادران اسلام، ایک مالک اپنے نوکر کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو نوکر نے مالک سے کہا کہ اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو مسجد آ رہی ہے، ہم اس مسجد میں نماز پڑھ لیں۔ مالک نے کہا کہ نہیں، آگے اگر کوئی مسجد آئی تو اس مسجد میں نماز پڑھ لینا۔ تھوڑا سا آگے چلے، مسجد آ گئی۔ اب نوکر نے مالک سے کہا کہ جناب، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آگے مسجد آئے گی تو نماز پڑھ لینا، آئیں آپ بھی نماز پڑھیں۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ نوکر سے کہا کہ تم نماز پڑھو، میں یہیں کھڑا ہو کے تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ اب نوکر مسجد میں گیا، نماز پڑھنا شروع کی، نماز پڑھ کے فارغ ہوا، اس کا ذکر کرنے کا دل کیا، وہ ذکر میں مشغول ہو گیا، اس کو ذکر میں لطف آیا، وہ مسجد میں بیٹھا رہا۔ اب مالک باہر کھڑا تھا، اور مالک ہو اور نوکر کا انتظار کرے، یہ ناممکن ہے۔ تو برادران اسلام، جب اس شخص کو کافی دیر ہو گئی تو باہر سے مالک بولا، کون سی ایسی شے ہے جو تجھے مسجد سے باہر آنے نہیں دے رہی؟ اس نوکر نے اندر مسجد میں بیٹھے ہی اس مالک کو جواب دے کر کہا کہ جو رب تجھے مسجد میں آنے نہیں دے رہا، وہ رب مجھے مسجد سے باہر جانے نہیں دے رہا۔ تو برادران اسلام، دیکھیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضا کا حصول بنتی ہے ہمارے لیے، لیکن برادران اسلام، ہم نماز میں کوتاہی کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، حضور نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ برادران اسلام، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نماز قائم کریں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی طرف لائیں، تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور سکے۔ وما توفیقی الا باللہ۔